پاکستان میں عام انتخابات ہوں، ضمنی الیکشن ہو، ایک سیٹ پر ہو، متعدد سیٹوں پر ہوں، دھاندلی کا شور ضرور مچتا ہے۔ الیکشن کمیشن پر غفلت، نااہلی، ملی بھگت اور اس قسم کے تمام الزامات الیکشن کمیشن آف پاکستان سے جڑ چکے ہیں۔ پی ٹی آئی حکومت الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے 2023 کے شفاف انتخابات کا دعویٰ کر رہی ہے، لیکن الیکشن کا انعقاد کرانے والے ادارے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے استعمال کو اب بظاہر ویٹو کر دیا ہے، جبکہ اپوزیشن جماعتیں پہلے ہی الیکشن کمیشن کی ہمنوا ہیں۔ اس کے علاوہ جو آزاد ادارے شفاف الیکشن اور پاکستان کی پارلیمانی ڈیموکریسی کو دیکھتے ہیں، وہ بھی اس آئیڈیا سے بہت زیادہ متاثر نظر نہیں آ رہے۔ الیکشن کمیشن نے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے استعمال پر 37 اعتراضات اٹھائے ہیں اور خبردار کیا ہے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے دھاندلی روکنا ممکن نہیں ہے۔ جیسے کہ توقع تھی، حکومت نے ان تمام اعتراضات کو مسترد کر دیا ہے۔ کیوں حکومت ان اعتراضات کو مسترد کر رہی ہے، یہ ہم پوچھیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حکومت کے ترجمان اور وفاقی وزیر برائے اطلاعات و نشریات جناب فواد چودھری۔ بہت بہت شکریہ فواد چودھری صاحب۔ یہ بتائیے گا کہ نہ صرف یہ کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، اپوزیشن نے، آزاد ماہرین نے، آزاد اداروں نے جو کہ یہ الیکشن کی مانیٹرنگ کرتے ہیں، ان سب نے الیکٹرانک ووٹنگ مشین پہ یا تو شدید تحفظات، شدید اعتراضات یا ان کو یکسر مسترد کر دیا ہے۔ حکومت عملاً تنہا ہو گئی ہے اس معاملے میں۔ دیکھیے کامران صاحب، اس طرف دو طرح کے لوگ جو ہیں وہ ای وی ایم کے خلاف ہیں۔ ایک تو وہ ہیں جو سیاسی بدنیتی کی بنیاد کے اوپر اس سارے معاملے میں ایک خلاف رائے دینا چاہتے ہیں، اور دوسرے وہ ہیں جنہیں ٹیکنالوجی کا پتہ نہیں ہے اور نہ ہی انہوں نے اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ پاکستان میں بدقسمتی سے سیاسی جماعتوں کے اندر اور ایون محکموں کے اندر ایسے میکنزم نہیں ہیں جو کہ ایک عمیق جائزہ لے سکیں معاملے کا اور ایک اپنی لیڈرشپ کو ایک صائب رائے جو ہے وہ دے سکیں کہ ان کا کیا موقف ہونا چاہیے۔ ای وی ایم کی جو ٹیکنالوجی ہے وہ بہت سارے ان مسائل کا خاتمہ کرتی ہے جو الیکشن ختم ہونے کے بعد اور نتیجہ اناؤنس ہونے سے پہلے جنم لیتے ہیں، اور اس لیے عمران خان صاحب دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے، آپ اپریشیٹ کریے، کبھی پاکستان میں کسی وزیر اعظم نے یا رولنگ پارٹی نے اتنا زور نہیں دیا ہے الیکشن ریفارمز کے اوپر، اور صرف عمران خان کی جماعت ہے اور عمران خان ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں الیکٹورل ریفارمز کرنے چاہیے۔ یہ باقی کوئی جماعت اس قسم کی بات ہی نہیں کرتی ہے۔ لیکن یہ آپ نے جو اپنی آبزرویشن دی ہے، چلیں آپ اپوزیشن کے حوالے سے جو بات کر رہے ہیں اس میں زیادہ حصہ وہی ہے کہ آپ اپوزیشن کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، مگر اس کا ایک بہت کلیدی فریق الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے جس نے اس کا باریک بینی سے جائزہ لیا، جس کے پاس سکت ہے کہ اس کی ٹیکنیکل جو کیپیسٹیز ہیں اس کو بھی وہ ناپ سکتا ہے، اور ان کی بنیاد پر اس نے اس کو مسترد کیا اور باقاعدہ 3 درجن اعتراضات انہوں نے درج بھی کرائے ہیں۔ اس کو تو آپ برش اسائیڈ نہیں کر سکتے نا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو۔ نہیں، معذرت کے ساتھ کامران خان صاحب، الیکشن کمیشن کا اعتراض جو ہے وہ ایک لائن میں یہ ہے کہ دیکھیں، کبھی مچھلی درخت پہ بھی تو چڑھ سکتی ہے۔ اگر آپ ان 3 درجن جو ان کے اعتراضات ہیں ان کا جائزہ لیں گے تو آپ کو ہنسی آئے گی کہ یہ کیسے ایک الیکشن کمیشن کا جو ادارہ ہے جس کو بظاہر ایک ٹیکنالوجی ڈپارٹمنٹ بھی موجود ہے، وہ کیسے اس قسم کے اعتراضات کر سکتا ہے کہ دیکھیے اس میں تو سافٹ ویئر بھی ہو سکتا ہے، اس میں تو یہ بھی ہو سکتا ہے، اس میں تو وہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور ابھی تک فرینکلی الیکشن کمیشن کی اپنی کارکردگی جو ہے وہ پاکستان میں کوئی خوشکن نہیں ہے، اور ہمیشہ جو ہارنے والے ہیں انہوں نے الیکشن کمیشن کے اوپر دھاندلی کا الزام لگایا ہے، انہوں نے بتایا ہے کہ الیکشن شفاف نہیں ہوئے ہیں، اور اس میں موجودہ اپوزیشن کی جماعتیں بھی شامل ہیں۔ تو یا تو الیکشن کمیشن اپنی اصلاحات لے کے آئے اور بتائے کہ ان کو یہ اختیارات دیے جائیں تاکہ الیکشن صاف ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ فیصلہ کرنا کہ الیکشن کس طریقہ کار کے تحت ہوگا، یہ الیکشن کمیشن کا کام نہیں ہے، یہ پاکستان کی سیاسی قیادت کا کام۔ اچھا جیسا آپ دیکھیں، چلے الیکشن کمیشن کے پیج کے جو اعتراض ہیں ان کو آپ مسترد کر رہے ہیں، یا آپ اپوزیشن کے اعتراضات کو مسترد کر رہے ہیں، ہم آپ کی حکومت کی پوزیشن کو وزن دیتے اگر جو آزاد نیوٹرل ادارے ہیں جو کہ غیر سیاسی ادارے ہیں، فافن ہے، پل ڈاٹ ہے، وہ اس پہ اپنے اطمینان کا اظہار کر دیتا، ان کی بھی اپنے تحفظات ہیں، گویا کہ کوئی فریق نہیں ہے جو کہ آپ کی پوزیشن سے متفق ہو اس الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے حوالے سے۔ نہیں، فیفن کے تو جو سرور باری صاحب ہیں انہوں نے تو اس کی بڑی تعریف کی ہے،
اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ بڑا اچھا جو ہے وہ اقدام ہے. اور جو باقی لوگ ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اصل جو ہماری اس وقت تک جو پرابلم چل رہی ہے وہ یہ چل رہی ہے کہ ابھی ہم مختلف جگہوں پہ یہ الیکشنز نہیں کروا پا رہے کیونکہ مشینیں نہیں اویلیبل تھیں. اب ہم نے بات کی ہے 2 بڑی کمپنیز کے ساتھ اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو الیکشنز ہیں جیسے بارز کے الیکشن ہیں, پریس کلبز کے الیکشنز ہیں یا جو ہماری پروفیشنل باڈیز کے الیکشن ہیں وہ الیکشنز ہم ای وی ایم پہ کرائیں تاکہ آپ پہلے یہ سمجھ آ سکے کہ یہ ٹیکنالوجی کیا ہے اور کیوں اس میں دھاندلی کا کوئی خدشہ نہیں. لیکن جو ہے میری سمجھ سے بالاتر ہے کیوں کوئی ادارہ جس کا جو غیر سرکاری ادارہ ہے, بار کا ہے یا پریس کلب ہے یا دوسرے ادارے ہیں, وہ کیوں حکومت سے کہیں گے کہ وہ اپنی ای وی ایم لائے اور وہ اپنے الیکشن اس پہ کرائیں؟ گویا کہ یہ ایک لمبا عمل ہے اور جس کے لیے ابھی آپ کے پاس اس کا پیرافرنیلیا موجود نہیں ہے. اور اپوزیشن, الیکشن کمیشن آف پاکستان, آزاد ادارے اس کو مسترد کر چکے ہیں. اب آپ کریں گے کیا؟ اگلا قدم کیا ہے حکومت کا؟ دیکھیے جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی تو ہم 3 سے 4 مہینے جو ہے وہ اس کے اوپر ایک فل فلیج کیمپین کرنا چاہتے ہیں اویئرنیس کی, تاکہ پتہ چلے اس وقت پاکستان میں لوگوں کو کہ ای وی ایم ہے کیا اور کیوں یہ ایک سیکیور الیکشن فراہم کرتا ہے. اور ہم نے لاز میں بھی امینڈمنٹس جو ہیں وہ کر دی ہیں. سو اگلا الیکشن ابھی تک جو ہے وہ پورا ہمارا ارادہ یہی ہے کہ وہ ای وی ایم کے اوپر ہی ہوگا. اپوزیشن تو دیکھیے کسی بھی معاملے میں حکومت کے ساتھ نہیں ہے, چاہے وہ میڈیا میں ریفارمز کا معاملہ ہو, چاہے الیکشن میں ریفارم کا معاملہ ہو, حتیٰ کہ نیب میں ریفارم کا معاملہ ہو. اپوزیشن کی تو صرف یہ ہے کہ اگر ان کو موقع ملے گا وہ شیطان سے بھی الائنس کر لیں گے حکومت کے خلاف. اپوزیشن کو ایک طرف رکھیں, مگر یہ بتائیے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو تو الیکشن کرانا ہے, اس کی تسلی کے بغیر کیسے الیکشن کرائیں گے؟ اسے 100% آن بورڈ ہونا ضروری ہے. وہ کیسے صرف حکومت کی مرضی سے تو نہیں الیکشن کرا سکتی. تو یہ کیسے ممکن ہوگا کہ یہ آپ کا خواب کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے ووٹنگ ہو؟ 100% الیکشن کمیشن آف پاکستان آپ کے ساتھ نہیں ہوا تو کیسے کرائیں گے پھر آپ اس کو کیسے اچیو کریں گے؟ نہیں دیکھیے, جس طرح میں نے عرض کیا کہ یہ تو پارلیمنٹ نے فیصلہ کرنا ہے, الیکشن کمیشن نے تو فیصلہ نہیں کرنا کہ الیکشن جو ہے اس کا طریقہ کار جو ہے وہ کیا ہوگا. پارلیمان جو ہے وہ اپنا فیصلہ جو ہے وہ اس کے مطابق کرے گی. اور الیکشن کمیشن کے بھی ابھی تو مکمل نہیں ہے الیکشن کمیشن. سو الیکشن کمیشن مکمل ہوتا ہے تو پھر دیکھتے ہیں کہ ان کے کیا جو ہے وہ اعتراضات ہیں یا کیا وہ گفتگو آتی ہے. بہت بہت شکریہ فواد چودھری, وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک اور اس کے بعد پاکستان کی صحافت کی ایک بہت ہی دردناک المناک خبر. پاکستانی صحافت کے آزاد صحافت کے ستون, ہمارے اس پروگرام کے ایک ریگولر کنٹریبیوٹر جناب رحیم اللہ یوسف زئی ہم سے رخصت ہو گئے ہیں.